السلام صلوات صلوات
ماشاءاللہ انتہائی اور حقیقت اور روحانیت ماحول اور کریم اللہ کا لاکھ شکر ہے جنہ مجالے سے پڑھی زیارت نصیب ہو مالک الملک اللہ قادر مطلق اللہ اللہ کل شیء قدیر ہے کون خزانہ نصیب ہے محبت ہو محبت ہو ولایت اہل بیت اور نصیب اور ظہور ایمان میں مالک تعظیم فرمائے رحمان ترین مالک سنسارے و یوم قیامت مصنوع کربلا علیہ السلام دے ازادارات کو معصور ماہ رجب رواں رواں اور ایک پانچ مجلسہ گری یہاں قسمت ہیں میں تو ماہ رجب بھی شہر کیونکہ طالب علمی تقاضے ہے کہ جیڑے ایام ہونے وہاں کے بیس حدود ماہ رجب وہ مہینے جس سے خانوادہ تطہیر دے گھر خوشیاں بھی بڑیاں تے دکھاں دے بھی پہاڑ ٹوٹے تو ماہ رجب اور حال دیا انسان اکٹھیاں ہو گئی ہیں نا شاید اس بھی اس میں کوئی مسئلہ ہے میں ماہ رجب کے ہی بحث کرنی ماہ رجب میں تاریخاں جس ترتیب نہ لیں اس سے ترتیب نہ لیں گفتگو کریں آج بھی گفتگو پہلی گفتگو کے لیے وہ یکم رجب تھے میں پہلے تعارف کرانے والا سے وہاں پھر اس کو موضوع شروع کر دیتا کہ یکم رجب سن 57 ہجری ساڑھے 15 امام جناب محمد باقر علیہ السلام اس اسلامیت نہ نہیں پڑے اس روحانیت نہ نہیں پڑے نام نامی اس مولا رکھے زبان سے جاری کرنا اس ذہنی فکری شعوری طور سے تیار ہو جاؤ اتنی مثالیت نہ اتنی روحانیت نہ اتنی عقیدت نہ اتنے احترام نہ اتنی محبت نہ اتنے عشق نہ پاوا سے بلند درود پڑھنے جو تم آپ سکون محسوس ہو گل سنی نہیں میں کہ مجلس وقت امام علیہ السلام کا نام چاہواں ادھر تو پڑھے تو اجر محفوظ ہے اور میں نہ چاہنا تو سب یکم رجب سن 57 ہجری ساڑھے 15 امام جناب محمد باقر علیہ السلام دنیا کے عمل کی تاریخ اور سال جو اللہ نے عطا فرمایا وہ ہے 57 ہجری 57 کے وچ بھی ایک عجیب اور لطیف اشارہ ہے اس دو حصے ایک 5 ایک 7 ایک 5 ایک 7 تو اب اس کا مجموعہ ملک کوئی نہیں ضرور لطف لو گے اور ایک قصیدے کا لطف آئے گا 5 کے 7 کتنا لطیف اشارہ ہے کہ یہ پڑھنے امام میں 17 معصوم ہے میں تو سفر پہ لے چلا جتنے میں سفر کرا کے پڑھنے امام کی چوکٹ پہ پہنچا کے وہ 2 4 گلا
اتری اگر آخو تو میں آمن علیہ پنجہ مجلسوں کا موضوع بنانے دستے آج کی مجلس امام محمد باقر علیہ السلام سے یکم رجب کی مناسبت زندگی باقی تو کل کی مجلس کے 3 رجب 5 رجب 3 رجب سال 253 ہجری شہادت ہے امام علی نقی علیہ السلام اور 5 رجب اپنے 5 رجب سال 200 کیا پتا ہوا ہے کھانا دیتے 1 گھنٹہ لگتے 2 گھنٹے لگتے آپ کی حالت ہی تو پتا نہیں حقیقت کرو رکھو سانس سکون کرو کل ہاں کیا ملتان داخل ہونا تو لے کے پودے یہاں سے میرا گھنٹہ ٹھیک ہے ہاں اور رب ٹوٹ گیا جس سے بنائی آج کی مجلس سے امام محمد باقر علیہ السلام اور پھر 3 رجب 254 ہجری شہادت 10ویں امام 5 رجب 214 ہجری دنیا پہ آمد 10ویں امام کل علی مجلس سے 10ویں امام پھر 10 رجب امام محمد تقی علیہ السلام کی دنیا میں آمد اس کی مجلس سے تو نام پر ذکر اور پھر 13 رجب سبحان اللہ ترتیب سمجھ آ گئی میں چلا گیا رجب کے مطابق بنا جس کو تو سر قبول کرنا اس کو علاوہ وابستہ نہیں ٹھیک ہے سن گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امام محمد باقر علیہ السلام نے چوکھٹ پہ کس طرح پوچھنا چاہنا کہ رستے لے کے کرنا چاہنا تھوڑا دیر وقت لگے گا کریم اللہ نے قادر مطلق اللہ نے اللہ کل شے قدیر اللہ نے ہر شے کی خلقت کو 4,24,000 سال پہلے اپنی معرفت واسطے ایک نور خلق فرمایا جیڑا بظاہر ایک ہی حقیقت چاہتا جتنے جملے نال میں پہنچ رہے نا 5 امام تک ہر جملے پورے گھنٹے کی مجلس ہے لیکن وہ سارے پہلووں پہ بحث کی ہوئے شاید وہ ویسے تک خمسہ ختم ہو جائے ہاں جی پہلے جملہ پڑھ تک پہنچ گئے تھی دہانا پکڑ کے قرآن سو کریم اللہ نے قادر مطلق اللہ نے ہر شے کی شرکت کو 4,24,000 سال پہلے تھوڑا بھی نہیں 4,24,000 سال پہلے یہ 4,24,000 سال علی روایت سے کھڑی ہے نا تو حاشیے ایک لفظ ہو بھی ہے بھائی اتنے تعداد سالوں کی اتنی ہے لیکن یہ تعین نہیں ہے کہ سال ادو دن یا کوئی ادو دن تو یہ جملہ اے مجمع نے سمجھے تو کوئی بھی نہیں سمجھے وہ دھیان کیوں نہیں کیا بھائی سال کوئی ادو دن یعنی 12 مہینے والا سال ہے یا وہ سال ہے جس 50,000 سال کا ایک دن 4,24,000 سال پہلے اللہ نے ایک نور خلق فرمایا بظاہر ایک ہی حقیقت 14 پھر اللہ نے 12 حجاب پیدا کیتے حجاب القدرت حجاب العصمت حجاب المنت حجاب الرحمت حجاب السعادت حجاب الکرامت حجاب المنزلت حجاب الہدایت حجاب النبوت حجاب الرفعت حجاب النعمت حجاب السلطان میں بھی چھوڑ تو نہیں گیا کوئی میں پھر پڑھا حجاب القدرت حجاب العصمت حجاب المنت
حجاب القدرت، حجاب العصمت، حجاب المنت، حجاب الرحمت، حجاب السعادت، حجاب الکرام، حجاب المنزلت، حجاب الہدایت، حجاب النبوت، حجاب الرفعت، حجاب الحیبت اور حجاب الصفات۔ 14 نور خلق کرنے کے بعد اللہ نے 12 حجاب پیدا کیتے، پھر اللہ نے اس نور اول حجاب قدرت 12,000 سال، حجاب عصمت 11,000 سال، حجاب منت 10,000 سال، حجاب رحمت 9,000 سال، حجاب سعادت 10,000 سال، حجاب کرامت 7,000 سال، حجاب منزلت 6,000 سال، حجاب ہدایت 5,000 سال، حجاب نبوت 4,000 سال، حجاب رفعت 3,000 سال، حجاب حیبت 2,000 سال، حجاب شفاعت 1,000 سال۔ اور مولا علی فرمیدے کہ نور اول اتنا عرصہ انہا حجابات کی سیر بھی کرتا رہا، اللہ کی تصویر بھی کرتا رہا، مسکرا کہتے ہیں ہم بھی ساتھ ساتھ چہرہ ضرور کھلے ایسے رونا گئے 2 عقیدے جناب تک پہنچ گئے 14 نور 12 حجاب۔ اس کے بعد اگلے جملے حسین نے دن محفوظ رکھنے کہ پورے صراط تک اس کو نام لے کے دینا، انہیں نکے نکے بچے میں سے ان کو جملہ نقص کرنے 14 پہ صدقے اللہ سارا جہان بنایا۔ 14 پہ صدقے اللہ سارا جہان بنایا، اور ہوں 14ویں دے صدقے سارا جہان قائم ہے۔ اس سے کئی دلائل ہے، کئی دلیل ہے۔ میں صرف ایک دلیل پیش کر دینا جنہا مولا علی علیہ السلام کی اپنی روایت وہ یہ کر دینا اگر قبول فرماؤ۔ مولا فرمایا ثم خلق اللہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلق السماوات والارض، پھر اللہ نے رسالت ماں کے نور کو زمین کے آسمان پیدا کیتے، وفاتہ کا نور علی وخلق من العرش والکرسی، اور علی علیہ السلام کا نور اللہ نے عرش کے کرسی پیدا کیتا، وفاتہ کا نور حسن وخلق من اللوح والقلم، اور امام حسن کا نور اللہ نے لوح قلم کو پیدا کیتا، وفاتہ کا نور حسین وخلق من الملائکۃ والجناں، اور امام حسین علیہ السلام کا نور اللہ نے جنت کے فرشتے پیدا کیے۔ خدا مطلب جاننے پہنچتے کہ چیزیں پوچھ جائے کہ نہیں کشتیاں بہارن میں کوشش کرتا ذرا غور کرے کہ میں رسالت ماپ نے نور کو میں نے زمین کا اسمان پیدا کیتے، مولا علی نے نور کو اللہ نے عرش کے کرسی پیدا کیتا، امام حسن نور کو اللہ نے لوح قلم پیدا کیتا، امام حسین علیہ السلام نور کو اللہ نے جنت کے فرشتے پیدا کیتے۔ اگلا جملہ جو مولا علی علیہ السلام کی زبان میں جاری ہوئے، اگر تو ذہن محفوظ ہو گیا آج پوری رات تو اس کا نشر رہے گا، دہراؤ گے تو ہاتھ چلتا رہے گا۔ فرمایا ماں کا سفل ملائکہ تو مولا علی فرمایا بن چکے تھے فرشتے، پیدا ہو چکے تھے فرشتے، خلق ہو چکے فرشتے، لیکن لا یعلمون تسبیحا ولا تقدیسا ولا تحلیلا ولا تمجیدا، فرشتے بن چکے تھے لیکن فرشتے کو پتہ نہیں تسبیح کیوں کرنی ہے، تحلیل کیوں کرنی ہے، پیغام کیوں کرنا، تحلیل کیوں کرنی ہے، تمجید کیوں کرنی ہے، تحلیل کیوں کرنی ہے۔ ساری رات میرے مارو حق ادا نہیں ہونا، فرمایا فسبحنا وسبحت الملائکۃ لتسبیحنا، امیر المومنین مولا فرمایا پہلے ہم 14 نے اللہ کی تسبیح کی، ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے اللہ لوگ جتنی گل بڑھاؤ تو پھر کے سفر شروع کی 14 نور 12 حجاب 14 میں سب کے سارا جہاں۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام خالق فرما کے اس نور اول جناب آدم علیہ السلام دی پیشانی کے رکھ کے فرشتے نے کیا ہون میرے آدم کا سجدہ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑا راز ہے، میں رکمانا چاہتا اگر اوپر کسی سے کہ موت مجلس ختم دے قرآن مجید دیا بلا کے فرماتے ہیں اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، میرے کو تو بولو گے اذا نفخت فیہ من روحی،
جب میں اس میں روح ہوں فوراً اس کا سیدھا کرنا ترجمہ یہ جڑا میں کیتے تو سب لطف نہیں دے اللہ فرماتے ہیں کہ سارا نفخ تو فيه میں جب اس میں روح ہوں نا فوراً سجدہ جی اشارہ کر لوں تو لطف لے سو اللہ یہ نہیں فرمایا کہ میں روح پھونکا پھر اس کو پڑھا لوا پھر اس کو نبوت دوا اللہ یہ نہیں فرمایا کہ اس کو بڑھا لوا اور اس میں روح پھونکا پڑھا لوا پھر اس کو نبوت دوا کہاں سجدہ کرنا اللہ فرمایا نہ میں چینی اس روح پھونکا فوراً سیدھا کرنا اس گل کے دلیل سے روح کے اندر ہی اللہ نے علم بھی دے دیتا نبوت بھی دے دیتی رسالت بھی دے فوراً سیدھا کرنا فوراً قرآن مجید پڑھو سارے سجدہ کر لیا ایک نے نہیں کیتا ایک آخری ایک اشارہ نہ کرا تو تقریر نہ مکمل ہے کہ تفسیر جامع تو منزل تک پہنچ سکے ایک جس سجدہ نہیں نہ کیتا گل ربٹی کرنی میں لوگ اپنے مرد جو ہے سوپنا اگر تو دیکھو جیسے سجدہ نہیں کیتا قرآن مجید گواہ ہے جس سجدہ نہیں کیتا اندروں منافق ہے تو عبادت گزار بڑائی اندروں منافق عبادت گزار بڑائی اندروں منافق ہے ایک بہت بزرگ سارے اچھے خطیب گزرے مولانا سید صادق حسین نقوی مرحوم منڈی بہت دین وہ ایک بڑا اچھا جملہ دیا کہ میں انہوں کی طرف گزرا دینا ہے کہ ثواب نہ ملے وہ آج جو بیان عبادت پردہ ہی ایسا ہے جو بڑے بڑے شیطان چھپے ہوئے ہیں عبادت ہوگی کہ صرف ولایت ابھی طالب شامل ہو رہا ہے پردہ ہی ایسا کہ اللہ کیا کہہ کوئی پتہ ہی نہیں کو نہیں پتہ لگا میں کیا سجے نہ آتا ہے خیر جملہ اڑاندے میں تو رہا دیتا اے بچہ تجربہ نہیں کرتا صادر دینے کا میں تو صادر ہے ہاں صحیح لوگ ذہن کرے جس سجدہ نہیں کی اندروں منافق میں کیا پوری رات میں کھلو گے اندروں منافق بیٹھا نوریت رہا اندروں منافق بیٹھا نوریت رہا اندروں منافق میں دعائی رکھا بیٹھا نوریت رہا اندروں منافق بیٹھا نوریت اندروں منافق بیٹھا نوریت رہا بس میں دلوں میں بھی دعائی رکھا ہوں نفر میں بدلنے میں اندروں منافق بیٹھا معصومت رہا میں غلط کیا تھا کہ قرآن نے نہیں حد کرو اندروں منافق بیٹھا معصومت رہا اندروں منافق بیٹھا نوریت رہا اندروں منافق بیٹھا فرشتہ رہا ہر ہاتھ کھلے گا ہر چہرہ کھلے گا اور اندروں منافق بیٹھا اللہ کے دربار رہا تیر بیٹھا 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 رہا ہزاروں سال بیٹھا اس کی منافقت کا پتہ کب چلا
کہ اردو میں جان کے سارا لے لو لے رہا. اس کی منافقت ظاہر کب ہوئی؟ جب اللہ کے بنے ہوئے خلیفے کا اعلان ہوا. جب اللہ کے بنے خلیفے کا بیان پڑھنے اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال الملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ فرمایا میں زمین خلیفہ بنا رہا ہوں، میں زمین خلیفہ بنا رہا ہوں، اس میں جھکو. سارے جھک گئے، ایک نہ جھکیا. ہر کر پتہ لگ گیا وہ یہ تو منافق ہے، یہ تو منافق ہے، یہ تو منافق ہے. کتنا لطف لے سکتے ہو بابا. یہ نوریت بیٹھا رہا، معصومت بیٹھا رہا، اندر دربار بیٹھا رہا، عبادت کرتا رہا. اس کی منافقت کا پتہ کب چلا؟ جب اللہ کے بڑے خلیفے کا اعلان ہوا، ایک نہ جھکیا. سارے پتہ لگ گیا منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے. سارے نال ناراض نہ پاک رسول کو نہیں بیٹھے، سارے ہی ہے، بیٹھے سارے ہی ہے. میری گل تو نہیں یقین تو سورت المنافقون پڑھ لو، سورہ المنافقون پڑھ لو. پاک رسول کو بیٹھے سارے نے، بیٹھے سارے نے. منافقاں دا پتہ ادا نہیں چلیا جب میدان غدیر اللہ کے بڑے خلیفے کا اعلان. جلدی سے سفر طے کریے پتنی مامو چوک پہ پہنچا. نور کتنے جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی ہے. غلطی جا کے کرتی 14 نور 12 حجاب نصر کے ساتھ جہان 14 نصر کے جہان قائم. پھر جناب آدم علیہ السلام بن کر کے نور میں پیشانی رکھ کیا کہ سیدھا کرو. جنہ سیدھا کر لیا وہ فرشتے رہے، کہ سیدھا نہ کیا اللہ نے ملون و محبوب بنا کے دربار میں کر دیتا. بس نزدیک لے چلا. اور اس نور نے سفر شروع کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی کے نور نے سفر شروع کیا. اور ہمیں طاہرہ اسرا کے مطہرہ پاک پاک سفر کے منتقل ہوندے 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 نور آیا حضرت ہاشم کی پیشانی ہے، پھر آیا حضرت عبد المطلب کی پیشانی ہے. اتنے آ کے اللہ سنور کے کیتے دو حصے. ایک حصہ گیا حضرت عبداللہ کی پیشانی ہے، دوسرا گیا حضرت ابو طالب کی پیشانی ہے. جہاں سنور ایک بندہ حضرت عبداللہ کی پیشانی کیا اور ربیع الاول رحمت اللہ العالمین بن کے ظاہر ہویا. جہاں نور کا حصہ حضرت ابو طالب کی پیشانی گیا وہ 13 رجب رسالت معبود طاہرہ بیوی عطا فرمائے. جنہوں نے ذکر میرے پر سماعت فرما رہے طاہرہ بیوی. پھر اس پاک ذات سے جو اللہ نے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ تقیہ نقیہ راسیہ مرضیہ عالمہ عابدہ ساجدہ راکعہ محدثہ شریفہ مشرفہ کریمہ مکرمہ عظیمہ معصومہ شفیعہ روز جزا مریم کبریٰ صدیقہ پاک بطول بیٹی عطا فرمائے. ہن جناب سیدہ عصمت طہارت بے قرار سمندر مولا دی امامت ولایت بے قرار سمندر ملکت دیکھنا جناب سیدہ عصمت طہارت بے قرار سمندر مولا دی امامت ولایت بے قرار سمندر. دونوں سمندر مل کے جا رہے ہیں اور قرآن کا سیدھا پڑھ رہے ہیں. مارا چل باہر جناب چیر نہیں کھلے کی وجہ ایسے رونق نہیں. بھیا میں تو خیال رکھنا جناب سیدہ عصمت طہارت بے قرار سمندر مولا دی امامت ولایت بے دونوں سمندر مل کے جا رہے ہیں اور قرآن کا سیدھا پڑھ رہے ہیں. مارا چل بہرے نہیں جلتا گیا لیکن اللہ تعالیٰ بینہما برزخ اللہ یا بیان سمندر کو جا رہے ہیں. تو سمندر میں ایک پردہ، اس پردے کو اللہ نے عرش سے اٹھایا، رسالت ماب نے فرش سے اٹھایا. ایک دونوں سمندر ملے تو نتیجہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. ایک لؤلؤ دنیا پہ آیا، ایک مرجان آیا. لؤلؤ 15 رمضان، مرجان 23 شعبان. جسے بننے امام کی چوکھٹ پہ پہنچا
اور انتظار کرائے آمدن کرائے ماشاءاللہ اور یہ والے انتظار ہے آواز بلند سلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ثانیہ زور سے کہو زور سے آواز بلند سلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد لوگوں بن بچا لوگوں کو بنا دنوں میں حسن بردیا تمہارا اے موڑ سمجھا لیا پہلے امام کی چوکر کے سارے پاؤں میں یکم رجب موڑ کو میں پریان پہ روایت کی تھی کہ رجب تیریاں کہ اللہ سنا کے خمسہ پورا رجب تو بات جانا ہی نہیں امام حسن امام حسین مولا پہ پہنچ گئے اللہ چاہتے بس ایک بات سمجھ رہے ہیں پہلے امام تک پہنچ گئے ماشاءاللہ اللہ چاہتے امامت چلے مثل امام حسین علیہ السلام لیکن اللہ امام حسن علیہ السلام کو محروم بھی نہیں کر رہا اور یہ بہت بہترین مثال موجود ہے اللہ اور اہل بیت کوئی بھی قطعاً انہاں دعا بھائیاں دے کسے طریقے دے بھی رنجیدہ نہیں کرنا چاہتا بے شک دونوں بھائیوں دے دل رنجیدہ خود اللہ یہ بہت بہترین مثال ہے اگر میں کہیں سنا لوں تو بڑی اچھی رہے گی پہلے امام حسن امام حسین علیہ السلام رسول روایت نے تحریر کی نہ نانے فیصلہ کیتا نہ بابے ماں بولا ہے ماں دیکھو تاریخ سونے کی پر نانے فیصلہ نہیں کیتا اما نہیں کیتا بابے فیصلہ نہیں کیتا اما نہیں کیتا فیصلہ میں کرنا ہے اما جی غصہ کرنا ہے بیوی نے گلے کا ہار کھولیا یقیناً جنتی ہارے کھولے جیسے 7 موتیاں بیوی جی میرے بیٹے میں داخل کھول دینی ہوں 7 موتی اپنے گھر میں اس پاک کو بخیدہ زمین پہ پھیلا دینی ہے جس زیادہ چاہ لے یہ ایسی پیاری کی روایت ہے چھوٹی نہیں جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا ہاں مومنہ دے تھر دن 3 موتی امام حسن علیہ السلام چاہ لے 3 موتی امام حسین علیہ السلام چاہ لے این کر کے دعا پھڑاواں دیہات آخر موتی اللہ پاس وقتنا شروع ہے ایک امام حسن علیہ السلام دا ایک امام حسن جنہیں بالکل انہیں موتی دے نزدیک پہنچنا اللہ فرمایا جبرائیل موتی دعا کر دے اتا امام حسن چاہ لے تو اللہ چاہتا ہے امامت چلے نسل امام حسین علیہ السلام ہے اللہ امام حسین علیہ السلام کو محروم نہیں کرنا چاہتا یہ تو لطف لوگ چھوٹی ہوئی گل سنا بچیاں اس کا یاد کرنا اور اتنا ایک دلیل مل جائے گی ایک رستہ واضح ہو جائے قرآن مجید ایک نبی ہے انہوں کا ذکر ہے اور لقب ہے اسماعیل صادق الوعد اسماعیل صادق یہ تو مانا ہے وعدے انداز سچا حضرت آدم صفی اللہ حضرت نوح رسول اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت عیسیٰ رسول اللہ کے نام اللہ کا بھائی اسماعیل صادق اللہ وعدے انداز سچا اور جب کچھ بھی وعدے سچا لقب کیا بنیا تو بھی کون بس دینا ایک بڑی اپنے نبی کے نام رضی کی جا رہے ہیں کہ کوئی کام یاد آ گیا صحابی ہوں کم یاد آ گیا اگر سرکار کو صاحب سے بٹھو میں کام کر کے انہیں نبی دے منہ جو نکل گیا تیرے ولدیاں تائیں میں بیٹھا تیرے ولدیاں تائیں وہ تر گیا گل اس کو یاد نہ رہی وہ آیا سال بعد نبی بیٹھا منہ نکل گئے تیرے ولدیاں تائیں نہ بیٹھا
اللہ لقب دیتا سارے کولوا انہاں دی امت ایک بندے زمین بیچی ایک ہوں اس خریدی اس گڈنی آئی بسم اللہ کر کے حل پایا وہ حال اگے جا کے تھوڑا جہا رک کے اسے پتنی حال کی رک دے اور تھوڑی زمین ہٹائی تنو خزانے کی بھری ہوئی دے اس کو کٹی تنو بڑی دے اس کو کٹی اور میں 7 میری بیعت میں دے گا 7 ہونے گھبرا کے تو 7 دے گا چمکتا دمکتا خزانہ کٹ کے رکھا بولنا تو سب کوئی نہیں چہرے میں پڑھ ایسا اصا ہوں تو کیا کر دوں اس پہ کپڑا کے پایا وہ حج پیا اس بندے کو جس کو آپ اپنا خزانہ سنبھالا اپنا مینو سارے سر کوئی آخ نہ اپنا خزانہ سنبھالا کیا پتا کتنے کھلی دسی وہ خزانے کا لفظ سن کے میں چہرے سے تبدیلی کی ہے چہرے سے چلا جا منہ کر کے دیکھیے خزانہ زمین نہیں کی ہے کہ دروازہ پرانا کی لے کے آ میں حال پایا کہ ہاتھ میں رکیا میں زمین پٹی ہے تب 7 دے کر خزانے دیا چمکتا دمکتا اپنا خزانہ چاہ میری زمین خالی کر خزانہ چاہ میری زمین خالی کر وہ میرا نہیں کہہ رہی ہے میرا نہیں تیرا وہ غصہ میرا کیوں میں تو کوئی زمین نہیں ہے خزانہ نہیں لیا تیری نسل کا نسل زمین ہے جدی پشتی زمین ہے تیرے دادے پردادے کسی دبے ہوئے تو ہی میراث کا تو مانے گے وہ بھی تیری میراث ہے چاہ جب اس آخر تیری جدی پشتی زمین ہے کسی دادے پردادے دبے ہونے ہے چاہ اس طرح چپ چکا میں 20 سال حل بایا کبھی میرا حل بھی حل ہونا کبھی میرا حل بھی کمال نہیں ہوگی 20 سال میرا حل ایک دفعہ بھی نہیں تیرا پہلے دن میں بھی نہیں کہتا کسی گل سے لڑ پہ خزانہ لینا کوئی مقدمہ آیا چلا کہ اسماعیل صادق الواد کو آواز کو لطف نہیں ہے باہر لگے کے لیے اپنی میں خود کی آواز دینی چاہیے صاف ہو نہیں آ آسی کے مقدمہ ہے جناب اسماعیل صادق الواد کو اور ٹھیک ہے تو آج کے مقدمہ میں فیصلہ کیا کرے سو بھائی کو مقدمہ آ جائے تو فیصلہ کیا کرے سو نبی کو مقدمہ آ گیا پہلے تو اللہ کے نبی نے سارا سجدے کے رکھا شکر ہے میری امت یہ ہو جائے بندے شکر میری امت یہ بندے دنیا محبت نہیں ہے اس بعد نبی کرنا فیصلہ نبی انہوں نے چلنا چلا ہے تیرا نام کیا ہے تیرا نام کیا ہے تیرا گھر بار تیرا گھر بار تیرا کوئی بال بچہ تیرا کوئی بال بچہ گھر نبی بھی تو کٹ لی ایک کا پتر جواب ہے اور پہلے ایک گل برہان لاؤ کہ میں تم گل سنائی کیوں ہے اللہ چاہتا ہے امامت چلے نسل امام حسین علیہ السلام ہے اللہ امام حسین علیہ السلام کو محروم نہیں کرنا چاہتا ایک گل سے نے ہے تو پھر سنو ہم نبی گلا لا لیا تو نبی گل کر لی ایک کا پتر جوان ہے ایک دے تھی جوان ہے نبی فرماندے نے میرے کو فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو تیرے پتر کا اس کے دھی لال میں نکاح پڑھتا خزانہ تو سدوا گھر کے باہر جانا چاہیے میرا مزدور مدرسی پہنچ گیا خدا کی قسم اللہ چاہتا امامت چلے نسل
امام حسین علیہ السلام ہے. اللہ امام حسین علیہ السلام کو محروم نہیں کرنا چاہتا تو کریم اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو بیٹی عطا فرمائی جناب فاطمہ. امام حسین علیہ السلام نے بیٹا عطا فرمایا جناب سجاد زین العابدین علیہ السلام. اللہ پھر دو سمندر ملائے تو یکم رجب امام محمد باقر علیہ السلام دنیا کے دستور. تھوڑی دیر لگی ہے منزل پہ آنے تو سفر شام تو نہیں رہے سفر صحیح طے ہو گیا. اس امام علیہ السلام نے دو انفرادی عزت حاصل بس عزت وہ تمام دو انفرادی عزت حاصل. پہلی مومنین اپنے ایک ایک بچیاں میں جیسے کلمہ یاد کر رہے ہیں اصول دین فرض دین نماز ایمہ معصومین جناب جسے ماما یا مومنین اپنے بچے ہوں نکے نکے ہوں ایک اللہ یاد کر رہے ہیں اتنے ایک سوال بھی یاد کر رہے ہیں کہ وہ کیڑا امام ہے جیڑا خود بھی امام ہے جیڑا بابا بھی امام ہے جیڑا دادا بھی امام ہے جیڑا نانا بھی امام ہے جیڑا بیٹا بھی امام ہے جیڑا پوترا بھی امام ہے امام آخر زمان پہ نسل امامت موجود ہے وہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام. کیا سوال ہے بچوں تو ہم کر سمجھیں گے آپ امام ہیں بابا جناب زین العابدین علیہ السلام امام دادا امام حسین علیہ السلام امام نانا امام حسن علیہ السلام امام بیٹا امام جعفر صادق علیہ السلام امام پوترا امام حسین علیہ السلام امام یہ نسل امام ہے آپ کو زمان تک امام موجود ہے. دوسری انفرادی عزت سنو اور آج بھی مجلس تمام جناب سید المرسلین حضور نے جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے ساڑھے اس پنوے امام تک سلام پہنچایا. چلو جنہ جنہ وقت لے سلام پہنچایا. جابر عام بندہ نہیں ہے عظیم المرتبہ صحابی جناب رسالت ماں حضور جناب علی علیہ السلام جناب حسن علیہ السلام جناب حسین علیہ السلام جناب زین العابدین علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام ان چھیاں معصوماں دے قدماں نو بوسا دیوان دا شرف حاصل ہے جابر ابن عبداللہ. ایک جنے پاک رسول حضور کو بیٹھے ہیں اور تو فرمایا جابر تیری زندگی لمبی ہے تو میرے پنوے امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت و مشرف سے جدر ملاقات ہوئی پیشانی کے بوسہ دے کے آخر سید المرسلین سلام جتنا پر مجھ لینا چاہیے تو اپنی عصمت کا خیال نہیں رکھا تو سب نہیں لیا میں ہوں تھوڑے جلد خود بدل لینا ذرا سلام بھیجنے والی شخصیت میں تو دیکھو کون ہے. خدا کی قسم ہے ساری رات نعرے مارو حق ادا نہیں ہونا. اولین سلام بھیجے رسالت ماپ دے آخرین سلام بھیجے رسالت ماپ دے انبیاء سلام بھیجے رسالت ماپ دے مسلم سلام بھیجے رسالت ماپ دے اولیاء سلام بھیجے رسالت ماپ دے صالحین سلام بھیجے رسالت ماپ دے مسلمین سلام بھیجے رسالت ماپ دے مومنین سلام بھیجے رسالت ماپ دے متقین سلام بھیجے رسالت ماپ دے ملائکہ مقربین سلام بھیجے رسالت ماپ دے مشرقین و مغربین سلام بھیجے رسالت ماپ دے اور عالمین سلام بھیجے رسالت ماپ دے. ہاتھ مک گئی رب العالمین سلام بھیج دے رسالت ماپ دے رسالت ماپ سلام بھیج دے امام محمد
پھر ایک دن محفل اے امام کمسن چہرے نور جہاں شرافت عظمت شرافت سیاست صداقت طہارت عفت چہرے تو ساتھ جابر خوشبو امامت محسوس خوشبو امامت تو چیک کر دے میری پوری منزل سے رب سے توجہ نہیں آتی نہیں آتی پھر بھی نہیں آتی اور کوئی اپنے کو سنا سنے خوشبو امامت محسوس کر کے تھاوے بزرگ کے بعد سر چکا کے دی انتا سیدی و مولائی محمد بن علی نے باقی میرے آقا و مولا میرے پنوے امام تسو اس کا نام یا جابر ہاں جابر میں آگے بسم اللہ کرا پوچھو مطلب پہلے قدم بتاؤ میں بوسا دے پہلے قدم بتاؤ بوسا دے بوسا دے تو بعد جاتے جاتے جی تو آتی ایک امانت میرے کو جب پوری پیچھے تقریر چہرے کا رونق نہیں آئی نہیں جمرہ سنے گا تو بچے کا پورے گناہ پر کھلے گا جب جابر رکھنا تو آدھی ایک امانت میرے بولے کم سے امام فرمیدن مسکرا کے میں جاننا اجازت پوچھا لوا اجازت پیشانی بتاؤ اس جگہ میں بوسا دے کے اندر سید المرسلین سلام بالکل اختتامی جملہ اور تم پتہ چلے گا علم امام کیا ہے امامت کیا ہے وہ ذرا سندھ کا تفاوت میں کھونا جابر بڈھا پنویں امام کم سے پنویں امام نے جابر سے سوال کیا میں نام بار بار نہیں پہ چاہتا کہ درود پڑھنا واجب ہے جنہیں نام معصوم تھا تاہم پنویں امام دیا پنویں امام والا نے سوال کر دیکھا کام سے نیت جابر سے سوال کر تو نہیں دے تو نرام دے اور اگر سوال میں کوئی گل سن لی تو ساری رات کو رک ہو مطلب دھیان رکھنا تو وہ دھیان رکھنا سرکار تو سر بات تو میں ہو اچھا نہیں کر رہے جناب فرمائے کیسا پاپا یا جابر کر کیوں جی زندگی چنگی لگتی کیسی زندگی پسند کر دیں کیوں جی زندگی گزارنا چاہتے جابر کا جواب سن سنا تو آتے شیر جابر کا مقام بہت بلند ہو جائے گا لیکن امامت اس کو بھی عرصہ ہے امامت کا مقام اس کو بھی بلند ہے اور بالکل پر 100 اس میں کرنا جابر کیسا بابا یا جابر کیسی زندگی پسند کرتے ہو جابر قسم چاہ کے اگر تھوڑی امامت کی قسم میں غربت نو امیری تے ترجیح دینا میں غربت نو امیری تے ترجیح دینا میں بیماری نو صحت تے ترجیح دینا میں موت نو زندگی تے ترجیح دینا تو ایک پھر میں نے آپ کو وال پڑھ میں وال پڑھا بجنی گل کر دوبارہ چاہتے رہتے جی تو امامت کی قسم میں غربت نو امیری تے ترجیح دینا میں بیماری نو صحت تے ترجیح دینا میں موت نو زندگی تے ترجیح دینا تو سنے نا جس نے میں سنے وہ چھ دن رونق میں نظر آ لیکن جابر کا جواب سن کے
امام علیہ السلام کے چہرے پہ کوئی تبدیلی نہیں شاید پھر شاید جابر میں جواب دے سا مولا منا سے آفرین مرحبا شاباش ساڈے ہی ہوتے ہوتے لیکن کوئی امام علیہ السلام کم سے امام والا دے چہرے پہ تبدیلی نہیں ہے. جابر سمجھ گیا کہ جواب تو میں دیتا اور بالکل دل کی گل دسی لیکن شاید یہ گل امامت کے معیار سے پوری نہیں. ہوں جابر سوال کیتا یا سیدی و مولائی اے میرے آقا اے میرے سردار کیسا اسبادہ آپ کیسی زندگی پسند کرتے ہیں تو ان کی وجہ زندگی پسند ہے. لاکھ لاکھ سلام جتنے سجدے صبر کرو تھوڑے اللہ سے امام کیسے دیتے پہلے امام کم سمید فرمائے جابر سنو ساری اپنی ترجیح ہے ہی کوئی نہ ساری ترجیح ہے اللہ کی ساری ترجیح ہے اللہ کی رضا ساری ترجیح ہے اللہ کی رضا. وہ غربت دے آپ خوشاں میری دے آپ خوشاں صحت دے آپ خوشاں بیماری دے آپ خوشاں گھر بنیے آپ خوشاں زندانہ بنیے دنیا تو رکھے تا خوشاں مانا پروردگار ساری ترجیح اللہ صحت دے تا خوشاں بیماری دے تا خوشاں غربت دے تا خوشاں غریبی دے تا کیوں بھائی اگلا جوڑا میں آخر سرو پہ ہو کھارج بنیے تا خوشاں زندان دنیا کے رکھے تا خوشاں اپنے کو اور کتنا رو سکتے تسا خدا دی قسم سر رات رو حق ادا نہیں ہونا. 57 ہجری دنیا پہ آئے ٹھیک ہے ہجری میں کتنے سال پڑھتے ہیں کتنے سال پڑھتے ہیں اس کے بعد کہڑا سنو میں 4 سال کی عمر کے بعد سفر چار سال کی عمر ظلم دے پہاڑ برداشت کی اور خدا دی قسم میں حوصلہ ہی جناب سجاد میں یہ جملہ تو سنا کہ مجلس ختم کر لوں نا آج نہیں تنگ بڑی رج کی عبادت ہو رہی. یہ حوصلہ ہی جناب سجاد کا اس پیو کو پوچھو جتنا 4 سال خدا کی قسم ہے پیو کی فطرت ہے پیو کی فطرت ہے پیو کی فطرت ہے. آپ گھرتے بڑھنا پوتر مسکان کے بڑھنا آپ چنگا نہیں بہنا پوتر چنگا بہنا لیکن ہر سجاد مولا تیری قسمت سجاد مولا دی اپنی قسمت ایک دکھ اپنی جگہ پہ نہیں تھا کہ 4 سال کا پتر اور ایک روایت ملتی ہے پتر پیارا بڑا پتر دونوں کیسے پیاری تو نہیں ہوتی. یہ بھی روایت ملتا جی سالما نے نیزے نال حضرت علی اصغر مفلاس کرنا شروع کیتے نا جناب سجاد باقی نے لے کے آ گئے میرے پھرا کی کمر چ میرے پھرا نو برامد نہ کرو میرا باقی نہ
میں پتر پہ میں ہاتھ چاہ دو دعا مانگو ہاتھ چاہ ہاتھ بلند کر کے دلوں دعا مانگو سالا کسی پتر نال ماں کہہ جوان ڈھیر بیٹھے ہو جوان روندے بڑا اوکھا پہلے روندے بڑا اوکھا رو پوے بچہ بچہ اکلی نہیں باندیاں دساریاں کٹھیوں دکھتیاں دساریاں کٹھیوں پوچھو کیوں اس واسطے کی رسی ایک کا شادی رسی ایک باندیاں کٹھیاں اٹھدیاں کٹھیاں مرد سے کوئی نہیں ملنا جملہ تاریخی ہے تو ہے حقیقت مبنی پڑھ کر میں ہاں کہ رسی اس ظالم نے ہاتھ جائے کہ بیویاں کسی نے استعمال سجاد لکھا اکھی دا پانی مک کے خون آ حسین نے ایک سجاد یہ اکھی دا رنگ تبدیل لکھا سجی حسین دا بازار حسین دی وہ سجاد اور میرے لٹے پورا سجاد اور میری آخر سانس سجاد اور میں تنہاشکیاں جو چون چون کے لیا سجاد اور سجاد بھٹی مرونی مرد انہیں روندن دیوے دور ہوندن بندہ ہے شیعہ تو بیٹھا مجلس سے ہمیں آسر میں سنیا کرا کہ سجاد کا جواب سن لو جنہیں بیدیاں کا ہمارا دنیا روندن دیوے دور ہوندن ہے سجاد اگر ہے ہمارے بیدیاں بزار اتنا آنسو پڑی آنکھیں ضرور آئے گی تو آپ سکون ملے یہ رو کے نہ اٹھو تو راتی نیندر میں مجلس سے گیا میں رو نہ سکیا نیندر نہ گل تو کوئی نمی نہیں دکھ تو ہوئی ہے نا 40 سال زندہ رہا پانی دیکھنا تارو نا کھانا دیکھیا سجاد بچہ دیکھیا سجاد تاریا وانا دریا دیکھیا جملہ کا بڑا دکھی ہے جانور سے دونا رکھیا مزدور کے ساتھ چادر پہلے دعا منگنا سالا نصیب ایک بار میرے زمین دے بارے دے رو رو گیا دے
میرے مولا علی اسرار دی ماں جناب رباب سجاد میرے لگی آئی ہاتھ بھی جیدے بطیان سر رکھا سجاد موٹے اندے تیرا بی بی وین کی دائسانی حل گئی دل دا مومن بیٹھے ہو روک بی بی آدھی آنکھ کھول محبت مجبور کر دیے نالے بچیاں دسنا چاہنا ایک استقبال کیتا مسلمان لیکن ایک محلہ عیسائیاں دا ایک مسلمان کوئی نہیں پتھر مارو سارے باب یاد عیسائی اور مکانہ بھی چھتوں پہ چڑھ گئی ہیں پادری سامنے لگا ہے ہاتھ بن کے دہانے پتھر نہ مرے من پاک کرنے ہوتے بھی ہیں کون کتوں بھی رستے بس آنے چاہے بندے کا دامن نہ کیا دیتا سجنا کہنی کون سارے کہتے ہیں اگر تو کون ہے اگر میں تو پادری ہے وہ بندہ دے جو پادری ہے تو مڑ مبہلا یاد ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم بفضلك